السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے. گزشتہ کلاس میں جہاد کا مکمل چیپٹر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. جہاد کی فضیلت، اہمیت، اقسام، سب کچھ آپ کو بتایا گیا. آج کی کلاس میں بیٹا بعثت نبوی علیہ السلام کا مفہوم اور مقاصد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اہم ٹاپک ہے بیٹا آج کا. دیکھ لیتے ہیں آج کون کون سے ٹاپکس ہمیں ملنے والے ہیں. سب سے پہلے پہلی وحی کی آیت کا ترجمہ، پہلی وحی کے متعلق تمام اہم باتیں آپ کے ساتھ ذکر کی جائیں گی. اس کے بعد بعثت نبوی علیہ السلام کا مفہوم، پھر بعثت نبوی کے چند مقاصد. یہ تین اہم ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. اس کے بعد کچھ اہم ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات. اس کے بعد ہر بار کی طرح بورڈ کے سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں. سیکشن بی مختصر سوالات آپ سے انشاءاللہ پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے. پہلا سوال پہلی وحی کی آیت کا ترجمہ، دوسرا سوال بعثت نبوی کا مفہوم، تیسرا سوال بعثت نبوی کے چند مقاصد، چوتھا سوال قصی بن کلاب کون تھے، انہوں نے کیا کام کیا. اگلا سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کے وقت دنیا کا کیا حال تھا. اگلا سوال معجزہ کسے کہتے ہیں. اور آخری سوال بعثت سے قبل نبی کریم کو کیا نظر آتا تھا. انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی کلاس میں دیے جائیں گے. وہیں تفصیلی سوالات کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو بعثت نبوی پر مضمون، بعثت نبوی سے قبل حالات عرب اور بعثت نبوی کے آثار، ان تین تفصیلی سوالات کے انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے. شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. بعثت نبوی مکہ قریش کا روحانی اور سماجی مرکز تھا جو اپنی ترقی کے باعث یمن کے شہر صنعا کے ہم پلہ ہو چکا تھا. قریش کے تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ یمن کا سفر کرتے. مکے کا انتظامی ڈھانچہ 5ویں صدی عیسوی میں قصی بن کلاب نے بنایا تھا، جو 5ویں پشت پر نبی کریم کے دادا تھے، جس کی بنیاد باہمی اتحاد، تعاون اور انتظامی امور کی باہمی تقسیم پر تھی. ان کی مجلس مشاورت دار الندوہ تھی. مکے کے بہت سے خاندان بہت مالدار تھے اور لوگوں کی امداد بھی کرتے، لیکن بعض خاندان سودی اور ناجائز کاروبار کرتے. وہ عیاش اور عام لوگوں کے لیے سخت گیر تھے اور بہت سی سماجی برائیوں مثلا شراب نوشی، ظلم، بدکاری، فحاشی، چوری، جوا کو برا نہیں سمجھتے. ناحق خون بہانا، لڑنا جھگڑنا ان کا مشغلہ تھا. اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ان کا مذہب بت پرستی تھا. صرف خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور نبی کریم کی بعثت کے وقت ہر جگہ فساد برپا تھا. دیکھو بیٹا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے پہلے مکہ کیا تھا وہ میں نے آپ کو ذرا سمجھایا. کچھ خاندان بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، کچھ خاندان بہت زیادہ غریب تھے. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کا مشغلہ تھا، آپس میں لڑنا یہ ان کی ایکٹیویٹیز تھی. پھر ذرا دیکھیے بعثت نبی کو. رسول اکرم پر 40 سال کی عمر میں غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی جو نبی اکرم کو نبوت کے شرف سے منور کر گئی. یہاں سے نبی کریم کی نبوت کا آغاز ہوا. آپ کی نبوت آخری نبوت اور آپ کی شریعت آخری شریعت تھی. 65 سے 6 سال پہلے نبی کریم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی جسے دیکھ کر نبی کریم مسرور ہو جاتے، خوش ہو جاتے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. آپ اللہ کی آیت پڑھ کر سنانے والے مبلغ، انہیں پاک کرنے والے ہادی، انہیں کتاب کی تعلیم دینے والے معلم اور حکمت سکھانے والے ہادی ہیں. اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت سے پہلے مکہ کے حالات کیا تھے میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. مکے میں کچھ خاندان بہت زیادہ امیر، کچھ خاندان بہت زیادہ غریب.
وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کا مشغلہ تھا، آپس میں لڑنا، قتل کرنا، شراب نوشی، ناجائز سود، یہ تمام ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کے ان تمام برائیوں کا جڑ سے خاتمہ فرمایا۔ نبی کریم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عنایت فرمائی گئی، اور نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آغاز نبوت میں سچے خواب نظر آتے، ایک روشنی اور چمک نظر آتی جو نبی کریم جسے دیکھ کر مسرور ہو جاتے، خوش ہو جاتے۔ نبی کریم مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں۔ مبلغ کس طرح کہ اللہ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، معلم اس طرح کہ وہ کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہادی اس طرح کہ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اہم MCQs کی طرف۔ پہلا سوال، قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے وہ کون سے تھے؟ ایران، یا پھر عراق اور مصر، یا شام، یا حبش اور یمن؟ اس کا آنسر مارک ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے وہ تھے شام اور یمن۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 2، اہل مکہ کی مجلس مشاورت کا نام کیا تھا؟ جواب آپ کے سامنے موجود ہے کہ اہل مکہ کی مجلس مشاورت کا نام تھا دار الندوہ۔ بڑھتے ہیں شارٹ کوشچنز کی طرف، مختصر سوالات، ذرا دیکھیے گا کہ پہلی وحی کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ پہلی وحی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھی جن کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہیں تھا۔ بیٹا یہ ہے پہلی وحی یعنی سورہ الگ کی 5 آیات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اگلا سوال، بعثت نبوی کا مفہوم۔ بعثت نبوی کا مفہوم، بعثت نبوی سے مراد جبرائیل امین کے حضور کے سامنے قرآن کی پہلی وحی کی آیات کی تلاوت کرنا۔ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لائے اس وقت نبی کریم کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے نبی کریم کے پاس آئے اور نور نبوت کی جو شمع نبی کریم کے سینے مبارک میں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، اسے وحی الہی کے الفاظ کے ساتھ روشن کر کے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ بعثت نبوی سے اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے بعثت نبوی سے کیا مراد ہے، تو بیٹا بعثت نبوی سے یہ مراد ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کو ہم کہتے ہیں بعثت نبوی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں جو نبوت کی شمع مخفی تھی اس کو روشن جناب جبرائیل علیہ السلام نے جو کروایا اس کو ہم کہتے ہیں بعثت نبوی۔ اگلا سوال، بعثت نبوی کے چند مقاصد۔ قرآن پاک کی پہلی وحی میں پڑھنے اور قلم کا ذکر موجود ہے۔ پھر حضور اکرم کی بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان 4 نکات کو، ان 4 پوائنٹس کو محو مرکز قرار دیا۔ نبی کریم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد مبلغ یعنی آیات خداوندی کو پڑھ کر سنانے والے۔ نمبر 2 معلم، آیات کی تعلیم دینے والے۔ نمبر 3 ہادی، آیات کی تفہیم کرنے والے۔ نمبر 4 مصلح، آیات کی تعمیل کرانے والے مصلح۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعثت کے 4 بنیادی نکات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معلم بھی ہیں، آیات کی تعلیم سکھانے والے بھی ہیں۔ نبی کریم ہادی بھی ہیں، آیت کو سمجھانے والے بھی ہیں۔ نبی کریم مصلح ہیں، آیت پر عمل کروانے والے بھی ہیں۔ بہت آسان سوالات ہیں بیٹا، مزید آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4، قصی بن کلاب کون تھے، انہوں نے کیا کام کیا؟ جواب، قصی بن کلاب نبی کریم کی 5ویں پشت پر دادا تھے اور انہوں نے مکے کا انتظامی ڈھانچہ بنایا تھا۔ اگلا سوال بیٹا، نبی اکرم کی بعثت کے وقت دنیا کا حال کیا تھا؟ جواب، نبی اکرم کی بعثت کے وقت دنیا کا یہ حال تھا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا تھا۔
دنیا مذاہب اور عالم تہذیب اور تمدن میں عقائد و اعمال میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھی۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کریم کی بعثت کے وقت دنیا کا حال کیا تھا، تو آپ اپنے لفظوں میں بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا میں، زمین اور آسمان میں خشکی اور تری میں فساد برپا تھا، قتل کرنا ان کا مشغلہ تھا، ظلم، فساد، فتنہ، زنا، لڑکیوں کو زندہ دردور کر دینا، یہ وہاں کا عام رواج تھا۔ اگلا سوال، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعلان نبوت کے بعد ایسا غیر معمولی واقعہ جو عمومی طریقے اور طرز سے نمودار نہ ہو اور کسی نبی کی بعثت کے اشارہ کرتا ہو، وہ نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے۔ اصل میں آسان لفظوں میں معجزے کو سمجھ لیجئے کوئی ایسا کام جو غیر معمولی ہو، جو عام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کئی معجزات ہیں۔ آپ نے شام کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ عام واقعہ نہیں ہے، کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، بعثت سے پہلے نبی کریم کو کیا نظر آتا تھا؟ جواب، یہ بتا چکا ہوں آپ کو لیکچر میں، تمام سوالات کے جواب آپ کو انڈائریکٹلی لیکچر میں مل چکے ہیں۔ دوبارہ ہم ایک بار، بعثت سے 6 برس پہلے نبی کریم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی، جسے دیکھ کر نبی کریم بے حد خوش ہوتے ہیں۔ کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، چنانچہ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح اور سچا ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بعثت سے پہلے، یعنی جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کو سچے خواب بے انتہا نظر آتے۔ آپ رات کو جو خواب دیکھتے صبح حکم خداوندی سے وہ سچا ہوتا۔ اب تفصیلی سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بیٹا توجہ بنائی رکھیے گا۔ بعثت نبوی، معنی، مفہوم، سب چیزیں انشاءاللہ اس سوال میں جڑتی ہیں۔ بعثت نبوی سے مراد جبرائیل امین کے حضور کے سامنے قرآن کی پہلی وحی کی آیات کا تلاوت کرنا۔ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی لاتے، اس وقت نبی کریم کی عمر 40 برس تھی۔ یہ واقعہ رمضان کی رات میں پیش آیا۔ واقعہ بعثت نبوی، آپ نبی کریم حسب معمول غار حرا کی تنہائیوں میں مشغول اور عبادت تھے کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم کے پاس آئے اور نور نبوت کی جو شمع نبی کریم کے سینے مبارک میں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، اسے وحی الہی کے ان الفاظ کے ساتھ روشن کر کے نبی کریم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی، ترجمہ ہے، اے نبی اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھیے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہیں تھا۔ یہ آیت قرآنی یا یہ آیات قرآنی پہلی وحی کی حیثیت سے محمد بن عبداللہ کو نبوت کے شرف سے مشرف کر گئی، جن کی نبوت آخری نبوت اور جن کی شریعت آخری شریعت ہے۔ یہاں سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ بعثت نبی پر اگر بیٹا مضمون آ جائے تو بعثت نبی پر مضمون آپ اس طریقے سے تحریر کریں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیں گے بعثت نبی سے کیا مراد ہے، پھر آپ 5 آیات کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ اس میں مزید اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو مزید اپنے علم کے مطابق آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ بنیادی جواب یہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اگلا سوال، بعثت نبی سے پہلے عرب کے حالات جیسے کہ بتائے جا چکے ہیں کہ بعثت نبی سے پہلے عرب کے حالات۔ مکہ مکرمہ کے سماجی اور معاشی حیثیت۔ مکہ عربستان کا بڑا شہر اور قریش کا روحانی اور سماجی مرکز بن چکا تھا۔ تجارتی سرگرمیوں، تمدن، معیشت، ترقی کے باعث یمن کے مشہور صفا کے ہم پلہ ہو چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ شام اور یمن کا سفر کرتے، جس کی بدولت اہل مکہ زندگی کی ہر سہولت سے مالا مال تھے۔ مکہ کا انتظامی ڈھانچہ۔ مکے کے سردار قصی بن کلاب جو 5ویں پشت پر نبی کریم کے دادا تھے، انہوں نے 5ویں صدی میں مکے کا جو انتظامی ڈھانچہ بنایا وہ اس وقت تک برقرار تھا جس کی بنیاد اتحاد، تعاون اجتماعی، عمومی مفاہمت اور انتظامی امور کی باہمی تقسیم پر تھی۔ چنانچہ جنگی معاملات اور دیگر سماجی معاملات کے حل کے لیے دار الندوہ نامی مجلس مشاورت قائم کی گئی تھی۔
اہل مکہ کی سماجی برائیاں کیا تھی، معاشرے میں کیا برائیاں تھیں ان کی، ذرا دیکھیے گا کہ مکے میں بعض ایسے خاندان تھے جن کا سودی اور ناجائز کاروبار تھا، وہ عیاش، ضدی اور کمزور طبقے کے لیے سخت تھے، انہیں مال اولاد پر غرور تھا، وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے، شراب نوشی، ظلم، بدکاری، فحاشی، ڈاکہ، چوری، جوا، ان تمام کو برا نہ سمجھتے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، صلہ رحمی کا پاس نہ کرنا، خون بہانا ان کا مشغلہ تھا۔ حجاز کے باقی حصوں میں بھی بد انتظامی اور آوارگی کی وجہ سے لوگ سرکش ہو چکے تھے، لڑنے جھگڑنے اور اپنے ہی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر کیا کرتے۔ اہل مکہ کا سماجی برائیاں کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ چونکہ ہم بعثت نبوی سے پہلے عرب کے حالات ڈسکس کر رہے ہیں، تو اہل مکہ کی یہ برائیاں بھی ہم نے تحریر کرنی ہوں گی جو بعثت نبوی سے پہلے موجود تھی۔ دوسرا، اگر میں کہوں کہ حالات عرب میں، تو دوسرا حال بت پرستی، جہالت کی وجہ سے بت پرستی ان کا مذہبی شعار تھا، صرف خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر طرف فساد برپا تھا۔ یہ آپ کو بتایا گیا کہ بعثت نبوی سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے۔ اگلا سوال، مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہ تھا آج کا لیکچر جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ یہاں پر آ کر ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو بعثت نبوی کا مفہوم، بعثت نبوی کے متعلق اہم معلومات فراہم کی گئی۔ یہاں پر ہماری کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔